بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امرائے اشعار میں 17 صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے، 300 وہ جو بیت الرضوان میں حاضر تھے، اسی قدر وہ بزرگ جو فتح مکہ میں شریک تھے، 700 ایسے جو صحابہ نہ تھے لیکن صحابہ رضی اللہ عنہما کی اولاد تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراف ہی میں تھے کہ دربار خلافت سے ایک اور فرمان آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ شراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ میں مقام کرو اور اس طرح مورچے جماؤ کے سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں، تاکہ فتح ہو تو جہاں تک چاہو بڑھتے چلے جاؤ، اور خدا نخواستہ دوسری صورت پیش آئے تو ہٹ کر پہاڑوں کی پناہ میں آ سکو۔ قادسیہ نہایت شاداب نہروں اور پلوں کی وجہ سے محفوظ مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں ان مقامات سے اکثر گزرتے تھے اور اس موقع کی حد اور کیفیت سے واقف تھے، چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمان بھیجا اس میں قادسیہ کا موقع اور محل بھی مذکور تھا۔ تاہم چونکہ پرانا تجربہ تھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا قادسیہ پہنچ کر سرزمین کا پورا نقشہ لکھ بھیجو، کیونکہ میں نے بعض ضروری باتیں اسی وجہ سے نہیں لکھی کہ موقع اور مقام کے پورے حالات مجھ کو معلوم نہ تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تفصیل سے موقع جنگ کی حدود اور حالات لکھ کر بھیجے اور دربار خلافت سے روانگی کی اجازت آئی۔ چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراف سے چل کر عزیب پہنچے۔ یہاں اجمیوں کا میگزین رہا کرتا تھا جو مفت ہاتھ آیا۔ قادسیہ پہنچ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف ہر کارے دوڑائے کہ غنیم کی خبر لائیں۔ انہوں نے آ کر بیان کیا کہ رستم جو آرمینیا کا رئیس ہے، سپہ سالار مقرر ہوا ہے اور مدائن سے چل کر سبات میں ٹھہرا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ وہاں سے جواب آیا کہ لڑائی سے پہلے لوگ سفیر بن کر جائیں اور ان کو اسلام کی رغبت دلائیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قبائل میں سے 14 نامور اشخاص انتخاب کیے جو مختلف صفتوں کے لحاظ سے تمام عرب میں انتخاب تھے: عطار بن حاجب، اشعث بن قیس، حارث بن حسام، عاصم بن عمر، عمرو بن مادی کرب، مغیرہ بن شبہ، مانا بن حارثہ۔ قدوم و قامت اور ظاہری روب و دباب کے لحاظ سے تمام عرب میں مشہور تھے۔ نعمان بن مقرن، بصر بن ابی رحم، حملہ بن جوبتہ، حنظلہ بن الربی، فرات بن حیان، عدی بن سہل، مغیرہ بن زرارہ۔ عقل و تدبیر اور حزم و سیاست میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ساسانیوں کا پائے تخت قدیم زمانے میں استخر تھا، لیکن نوشیروان نے مدائن کو دارالسلطنت قرار دیا تھا۔ اسی وقت سے وہیں پایا تخت چلا آتا۔ یہ مقام سعد کی فرودگاہ یعنی قادسیہ سے 30-40 میل کے فاصلے پر تھا۔ سفیرہ گھوڑے اڑاتے ہوئے سیدھے مدائن پہنچے۔ راہ میں جدھر سے گزر ہوتا تھا تماشائیوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ آستانہ سلطنت کے قریب پہنچ کر ٹھہرے۔ اگرچہ ان کی ظاہری صورت یہ تھی کہ گھوڑوں پر زین اور ہاتھوں میں ہتھیار تک نہ تھے، تاہم بے باکی اور دلیری ان کے چہروں سے ٹپکتی تھی اور تماشائیوں پر اس کا اثر پڑتا تھا۔ گھوڑے جو سواری میں تھے رانوں سے نکلے جاتے تھے اور بار بار زمین پر ٹاپ مارتے تھے، چنانچہ ٹاپوں کی آوازیں یزدگرد کے کان تک پہنچی اور اس نے دریافت کیا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے سفراء آئے ہیں۔ یہ سن کر بڑے ساز و سامان سے دربار سجایا اور سفراء کو طلب کیا۔ یہ لوگ عربی جبے پہنے، کاندھوں پر یمنی چادریں ڈالے، ہاتھوں میں کوڑے لیے، موزے چڑھائے دربار میں داخل ہوئے۔
پچھلے مارکوں نے تمام ایران میں عرب کی دھاک بٹھا دی تھی۔ یزدگرد نے سفیروں کو اس شان سے دیکھا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ ایرانی عموماً ہر چیز سے فال لینے کے عادی تھے۔ یزدگرد نے پوچھا کہ عرب میں چادر کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا برد۔ اس نے فارس کے معنی کے لحاظ سے کہا کہ جہاں برد، پھر کوڑے کی عربی پوچھی۔ ان لوگوں نے کہا سوت۔ وہ سوخت سمجھا اور بولا کہ پارس راسو قطند۔ ان بدفعلیوں پر سارا دربار برہم ہوا جاتا تھا، لیکن شاہی آداب کے لحاظ سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر سوال کیا کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ نعمان بن مقرن جو سرگروہ تھے جواب دینے کے لیے آگے بڑھے۔ پہلے مختصر طور پر اسلام کے حالات بیان کیے، پھر کہا کہ ہم تمام دین کے سامنے، تمام دنیا کے سامنے دو چیزیں پیش کرتے ہیں، جزیہ یا تلوار۔ یزدگرد نے کہا کہ تم کو یاد نہیں کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل اور بدبخت کوئی قوم نہ تھی۔ تم جب کبھی ہم سے سرکشی کرتے تھے تو سرحد کے زمینداروں کو حکم بھیج دیا جاتا تھا اور وہ تمہارا بل نکال دیتے تھے۔ اس پر سب نے سکوت کیا، لیکن مغیرہ بن زرار ضبط نہ کر سکے اور اٹھ کر کہا کہ یہ لوگ رسائے عرب ہیں اور حلم و وقار کی وجہ سے زیادہ گوئی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو کچھ کہا یہی زیبا تھا، لیکن کہنے کے قابل باتیں رہ گئیں۔ ان کو میں بیان کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ہم بدبخت اور گمراہ تھے، آپس میں کٹتے مرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے ہم پر ایک پیغمبر بھیجا جو حسب و نسب میں ہم سب سے ممتاز تھا۔ اول ہم نے اس کی مخالفت کی۔ وہ سچ کہتا تھا تو ہم جھٹلاتے تھے، وہ آگے بڑھتا تھا تو ہم پیچھے ہٹتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی باتوں نے دلوں میں اثر کیا۔ وہ جو کچھ کہتا تھا خدا کے حکم سے کہتا تھا اور جو کچھ کرتا تھا خدا کے حکم سے کرتا تھا۔ اس نے ہم کو حکم دیا کہ اس مذہب کو تمام دنیا کے سامنے پیش کرو۔ جو لوگ اسلام لائیں وہ تمام حقوق میں تمہارے برابر ہیں۔ جن کو اسلام سے انکار ہو اور جزیہ پر راضی ہوں وہ اسلام کی حمایت میں ہیں۔ جس کو دونوں باتوں سے انکار ہو اس کے لیے تلوار ہے۔ یزدگرد غصے سے بےتاب ہو گیا اور کہا کہ اگر قاصدوں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ یہ کہہ کر مٹی کا ٹوکرا منگوایا اور کہا کہ تم میں سے سب سے معزز کون ہے؟ عاصم بن عمر نے بڑھ کر کہا کہ میں۔ ملازموں نے ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا۔ وہ گھوڑے اڑاتے ہوئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ فتح مبارک، دشمن نے اپنی زمین خود ہم کو دے دی۔ اس واقعے کے بعد کئی مہینے تک دونوں طرف سے سکوت رہا۔ رستم جو سلطنت فارس کی طرف سے اس پر مامور تھا سابات میں لشکر لیے پڑا تھا اور یزدگرد کی تاکید پر بھی لڑائی کو ٹالتا جاتا تھا۔ ادھر مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ آس پاس کے دیہات پر چڑھ جاتے تھے اور رسد کے لیے مویشی وغیرہ لوٹ لاتے۔ اس عرصے میں بعض رئیس ادھر ادھر آ گئے۔ ان میں جوشن ماہ بھی تھا جو سرحد کی اخبار نویسی پر مامور تھا۔ اس حالت نے طول کھینچا تو رایا جوگ در جوگ یزدگرد کے پاس پہنچ کر فریادی ہوئی کہ اب ہماری حفاظت کی جائے ورنہ ہم اہل عرب کے متی ہوتے جاتے ہیں۔ چاروں ناچار رستم کو مقابلے کے لیے بڑھنا پڑا۔ 60,000 کی جمعیت کے ساتھ سابات سے نکلا اور قادسیہ پہنچ کر ڈیرے ڈالے، لیکن فوج جن جن مقامات سے گزری ہر جگہ نہایت بے اعتدالی
تمام افسر شراب پی کر بدمستیاں کرتے تھے اور لوگوں کی ناموس تک کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ ان باتوں نے عام ملک میں یہ خیال پھیلا دیا کہ سلطنت عجم اب فنا ہوتی نظر آتی ہے۔ رستم کی فوجیں جس دن سبات سے بڑھیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیے کہ دم دم کی خبریں پہنچتی رہیں۔ فوج کا رنگ ڈنگ، لشکر کی ترتیب، اتارے کا رخ، ان باتوں کے دریافت کے لیے فوج کے افسر متعین کیے۔ اس میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ طلحہ رات کے وقت رستم کے لشکر میں لباس بدل کر گئے۔ ایک جگہ بیش بہا گھوڑا تھان پر بندھا دیکھا، تلوار سے باگ کاٹ کر اپنے گھوڑے کی باگ سے اٹکا لی۔ اس عرصے میں لوگ جاگ اٹھے اور ان کا تعاقب کیا۔ گھوڑے کا سوار ایک مشہور افسر تھا اور 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر برچھی کا وار کیا، انہوں نے خالی دیا، وہ زمین پر گرا، انہوں نے جھک کر برچھی ماری کہ سینے کے پار ہو گئی۔ اس کے ساتھ 2 سوار تھے، ان میں سے ایک ان کے ہاتھ سے مارا گیا اور دوسرے نے اس شرط پر ایمان طلب کی کہ میں قیدی بن کر ساتھ چلتا ہوں۔ اتنے میں تمام فوج میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، لیکن طلحہ لڑتے بھڑتے صاف نکل آئے اور 60,000 کی فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ قیدی نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا اور کہا کہ دونوں سوار جو طلحہ کے ہاتھ سے مارے گئے میرے بن عام تھے اور 1000 سوار کے برابر مانے جاتے تھے۔ اسلام کے بعد قیدی کا نام مسلم رکھا گیا اور اس کی وجہ سے دشمن کی فوج کی بہت سی ایسی حالات معلوم ہوئے جو اور کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بعد کے تمام مارکوں میں شریک رہا اور ہر موقع پر ثابت قدمی اور جام بازی کے جوہر دکھائے۔ رستم چونکہ لڑنے سے جی چراتا تھا، ایک دفعہ اور صلح کی کوشش کی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا کوئی معتمد آدمی آئے تو صلح کے متعلق گفتگو کی جائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع بن عامر کو اس خدمت پر مامور کیا۔ وہ عجیب و غریب حیث سے چلے، ارگ گیر کی زرہ بنائی اور اسی کا ایک ٹکڑا سر سے لپیٹ لیا، کمر میں رسی کا پٹکا باندھا اور تلوار کے میان پر چیتھڑے لپیٹ لیے۔ اس حیث قضائی سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ ادھر ایرانیوں نے بڑے ساز و سامان سے دربار سجایا، دیبا کا فرش، زریں، گاؤ تکیے، حریر کے پردے، صدر و مرصع تخت، اور ابھی فرش کے قریب آ کر گھوڑے سے اترے اور باغ گاؤ تکیے سے اٹکا دی۔ درباری بے پرواہی کی ادا سے اگرچہ کچھ نہ بولے، تاہم دستور کے موافق ہتھیار رکھوا لینا چاہا۔ انہوں نے کہا میں بلایا آیا ہوں، تم کو اس طرح میرا آنا منظور نہیں تو میں الٹا پھر جاتا ہوں۔ درباریوں نے رستم سے عرض کی، اس نے اجازت دی۔ یہ نہایت بے پرواہی کی ادا سے آہستہ آہستہ تخت کی طرف بڑھے، لیکن برچھی جس سے عصا کا کام لیا تھا اس کی آنی کو اس طرح فرش پر چبوتے جاتے تھے کہ پرتکلف فرش اور قالین جو بچھے ہوئے تھے جا بجا سے کٹ پھٹ کر بیکار ہو گئے۔ تخت کے قریب پہنچ کر زمین پر نیزہ مارا جو فرش کو آر پار کر کے زمین پر گڑ گیا۔ رستم نے پوچھا کہ اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مخلوق کی بجائے خالق کی عبادت کی جائے۔ رستم نے کہا کہ میں ارکان سلطنت سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ درباری بار بار ربیع کے پاس آ کر ان کے ہتھیار دیکھتے تھے اور کہتے تھے اس سامان پر ایران کی فتح کا ارادہ ہے، لیکن
جب ربی نے تلوار میان سے نکالی تو آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی، اور جب اس کی کاٹ کی آزمائش کے لیے ڈھالیں پیش کی گئیں تو ربی نے ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ ربی اس وقت چلے آئے، لیکن نامہ و پیام کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اخیر سفارت میں مغیرہ گئے۔ اس دن ایرانیوں نے بڑے ٹھاٹ سے دربار جمایا۔ جس قدر ندیم اور افسر تھے تاج پہن کر کرسیوں پر بیٹھے۔ خیمے میں دیبا و سنجاب کا فرش بچھایا گیا اور خدام اور منصب وار کرینے سے دور دورایا پرے جما کر کھڑے ہوئے۔ مغیرہ گھوڑے سے اتر کر سیدھے صدر کی طرف بڑھے اور رستم کی زانوں سے زانے ملا کر بیٹھ گئے۔ اس گستاخی پر تمام دربار برہم ہو گیا، یہاں تک کہ چوبداروں نے بازو پکڑ کر ان کو تخت سے اتار دیا۔ مغیرہ نے افسران دربار کی طرف خطاب کر کے کہا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے بلایا تھا، اس لیے مہمان کے ساتھ یہ سلوک زیبا نہ تھا۔ تمہاری طرح ہم لوگوں میں یہ دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن بیٹھے اور تمام لوگ اس کے آگے بندہ ہو کر گردن جھکائیں۔ مرتجم نے، جس کا نام اود تھا اور حیرتا کا باشندہ تھا، اس تقریر کا ترجمہ کیا تو سارا دربار متاثر ہوا اور بعض بول اٹھے کہ ہماری غلطی تھی جو ایسی قوم کو ذلیل سمجھتے تھے۔ رستم بھی شرمندہ ہوا اور ندامت مٹانے کو کہا، یہ نوکروں کی غلطی تھی، میرا حکم نہ تھا۔ پھر بے تکلفی کے طور پر مغیرہ کی ترکش سے تیر نکالے اور ہاتھ میں لے کر کہا، ان تکلوں سے کیا ہوگا؟ مغیرہ نے کہا، آگ کی لو گو چھوٹی ہو پھر بھی آگ ہی ہے۔ رستم نے ان کی تلوار کی نیام دیکھ کر کہا، کس قدر بوسیدہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں لیکن تلوار پر بھاڑ ابھی رکھی گئی ہے۔ اس نوک جھونک کے بعد معاملے کی بات شروع ہوئی۔ رستم نے سلطنت کی شان و شوکت کا ذکر کر کے اظہار احسان کے طور پر کہا کہ اب بھی واپس چلے جاؤ تو ہم کو کچھ ملال نہیں بلکہ کچھ انعام دیا جائے گا۔ مغیرہ نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر اسلام و جزیہ منظور نہیں تو اس سے فیصلہ ہوگا۔ رستم غصے سے بھڑک اٹھا اور کہا، آفتاب کی قسم کل تمام عرب کو برباد کر دوں گا۔ مغیرہ اٹھ کر چلے آئے اور صلح و آشاتی کے تمام امیدوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔